الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ہر انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی لا تعداد نعمتیں ہیں، ان میں سے دو نعمتیں بہت ممتاز ہے، ایک ایمان والی نعمت اور دوسری نعمت اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہونا۔ جادوگروں نے فرعون سے پوچھا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ اس نے جواب دیا تھا انکم اذا لمن المقربین، کہ انعام یہ ہوگا کہ میں تم کو اپنا مقرب بندوں میں بنا لوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرب سے بڑی نعمت اور کوئی چیز نہیں ہے، اور ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ہمارے مشائخ نے اس کے 7 درجے بتائے اور 7 منزلیں بتائے۔ ان 7 درجوں میں سے سب سے پہلا درجہ ادب کا ہے۔ الدین کلہ آداب، دین سب کا سب ادب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ ادبوا النفس ایھا الاصحاب، طریق العشق کلھا آداب، یہ ساتھیو خود کو با ادب بناؤ، راہ عشق میں آداب ہی آداب ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ ادب کہاں سے آ گیا تو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وادی کے اندر پہنچے تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ فاخلعنا علیک، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جوتوں کا اتار دینا یہ ادب کی قرآنی دلیل ہے۔ تو ادب پہلا قدم ہے، جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا انسان کا پہلا درجہ بلند ہوگا۔ پھر اس ادب سے اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ میں مکتوبات لکھ رہا تھا، یعنی قرآن و حدیث سے دعوت کے مضمون کو یکجا کر رہے تھے۔ مجھے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی، میں وہاں گیا اور قضاء حاجت کے لیے بالکل بیٹھنے لگا تو میری نظر اپنی انگلی پر پڑی، اس میں سیاہی لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں پانی استعمال کروں گا تو یہ سیاہی پانی کے ساتھ بہہ کر نجاست کے ساتھ ملے گی، اور یہ تو وہ سیاہی ہے جو میں مکتوبات لکھنے میں استعمال کرتا ہوں، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تقاضے کو روکا اور بیت الخلاء سے باہر نکل کر پاک جگہ پر اس سیاہی کو صاف کیا۔ اسی وقت الہام ہوا احمد سرہندی، اس ادب کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تم پر حرام کر دیا۔ میں نے اس قصے کو پڑھنے سے ایک دن پہلے ہی مجھ سے ایک بے ادب فعل لاحق ہو گیا، وہ یہ ہے کہ میں روٹی کا آٹا گوندنے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھوئے بغیر دونوں ہاتھوں سے جھاڑ لیا اور پوچھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے چھوٹی استنجا ہو گئی، پھر میں نے جلدی میں اپنے ہاتھ کو اسی استنجا خانے ہی میں دھو ڈالا، جو مجھے بعد میں بہت برا لگا۔ پھر میں دوسرے دن صبح کو یہ قصہ پڑھا، پھر میں اپنے اس فعل سے شرمندہ ہوا اور اللہ سے معافی چاہا، اور میں ادب سیکھنے والوں میں سے ہو گیا۔ زبیدہ خاتون ایک نیک عورت گزری ہے، اس نے بڑے اچھے کام کروائے، نہر زبیدہ بنوائی اور لوگوں کی فلاح کے بڑے اعلیٰ کام کیے۔ جب فوت ہو گئے تو کسی کے خواب میں نظر آئے
تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا مغفرت تو ہونی ہی تھی کیونکہ آپ نے نہر زبیدہ بنوائی تھی، پیاسوں کو پانی پلایا تھا۔ کہنے لگے کہ نہر زبیدہ کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی بلکہ ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہوئی جو مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ پوچھا وہ کون سا عمل تھا؟ کہنے لگے کہ میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، لقمہ توڑا کہ منہ میں ڈالوں، اتنے میں اذان ہوئی، اللہ اکبر کی آواز کانوں میں آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ دوپٹہ پورا نہیں تھا، آدھے سر پہ تھا اور آدھا سر ننگا تھا۔ میں نے اپنی بھوک کو دبا کے لقمے کو رکھ دیا اور اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے پہلے دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھانپا، اس کے بعد وہ لقمہ کھایا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے نام کا اتنا اکرام کیا، اس پر ہم نے تیرے سب گناہ کی بخشش کر دی۔ یہ پہلا قدم ہے جو انسان کے لیے سعادت کا دروازہ ہے۔